اگر وہ مظلوم اگر آپ کی خاطر اگر بد دعا دے دی تو یہ مظلوم کی بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا. مظلوم کی بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلم کیوں نہ ہو، چاہے یہود کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین نے یہاں شرط نہیں لگایا دعا کے لیے، یہاں پر دعا کی شرط لگائی ہے. اور مسلمانوں کے لیے دعا کا شرط ہے. مسلمان اگر ہے وہ اگر دعا مانگ رہا ہے تو ایمان کا شرط ہونا ضروری ہے، لیکن غیر مسلموں کے لیے ایمان کا شرط نہیں لگایا. اگر وہ غیر مسلم کوئی مسلمان اگر غیر مسلم کے ساتھ، کسی ہندوؤں کے ساتھ، کسی آدی واسیوں کے ساتھ اگر کوئی مسلمان اگر ظلم کر رہا ہے، اگر اس کے خلاف وہ غیر مسلم کی زبان سے اگر بد دعا نکل گئی، بھی اگر نکل گئی، بد دعا قبول ہو کے رہے گی، کیونکہ ایمان اس میں شرط نہیں ہے میرے عزیزوں. ہاں اگر کوئی غیر مسلم، کوئی غیر مسلمان، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، مسلمان کے اوپر اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین عذاب نازل کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کو دکھا دے گا. میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں. نمرود کا نام سنے ہوں گے. نمرود کیا تھا؟ نمرود ایک بادشاہ تھا، یہ گھمنڈ کرنے والا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ میں سب کا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی کہنے والا تھا، لوگوں کو پرستش کرواتا تھا، عبادت کرواتا تھا اور کہتا تھا کہ میں سب کا خدا ہوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہونے کے بعد نمرود نے جب سنا کہ ایک نبی ہے جو نبی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ اللہ کا دوست بتا رہا ہے، وہ نبی بتا رہا ہے، تو نمرود نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ ابراہیم کو گرفتار کر کے لاؤ. گرفتار کر کے لایا گیا. گرفتار کرنے کے بعد نمرود نے کہا یا ابراہیم کیا تو میرے علاوہ دوسرے کو خدا مانتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے میرا خدا تیرا خدا تو اللہ رب العالمین ہے، تو کیا خدا بنا بیٹھا ہے؟ تو دوسرے کو کیوں گمراہ کر رہا ہے؟ خدا تو وہ شخص ہے، خدا تو وہ رب العالمین ہے جو پورے کائنات کو سنبھالتا ہے، جو پورے کائنات کو روزی دینے والا ہے، وہ پروردگار ہے. تم تو ایک انسان ہو، معمول ایک انسان ہو. نمرود نے کہا نہیں، میں سب کا خدا ہوں، مجھے خدا مان لے، اب بھی وقت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تجھے دعوت تبلیغ کا کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی جتنے نبی کریم دنیا کے اندر تشریف لائے، سب کی صدائیں، سب کی آوازیں لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف بلانے کا کام تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نمرود اللہ کو آپ بھی مان لو. نمرود نے کہا نہیں، میں خدا ہوں، میں کسی مانوں، میں نہیں مان سکتا ہوں. لوگوں کو بھی ورگلایا تھا اور کہا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، زندوں کو مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، زندے کو مردہ کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین ہے، تو کون ہوتا ہے؟ تو ابراہیم کے سامنے دو قیدی کو منگایا گیا. ایک قیدی کو بے قصور کو جو تھا اس کو مار دیا گیا، ایک کو جو قصوروار تھا اس کو چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام کو کہا نمرود نے کہ دیکھو میرے ہاتھ میں مرنا بھی ہے، جینا بھی ہے، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں، مردہ بھی کر دیتا ہوں. دیکھو میں اس کو مار دیا، اس کی زندگی خراب کر دی، یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، مجھے اب بھی تو مان لو خدا ہوں میں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کلا ہرگز نہیں، میں آپ کو خدا نہیں مان سکتا. آخر میں نمرود نے کیا کیا؟ نمرود نے آگ جلائی، لکڑیوں کو اکٹھا کیا، سارے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑی جمع کیا جائے. لکڑی جمع کی گئی، جمع کرنے کے بعد آگ جلائی گئی. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سپاہیوں سے کہا کہ اے میرے سپاہیوں، جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بنا کر کے لایا گیا. لانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب لایا گیا نمرود کے سامنے، بادشاہ نے کہا، نمرود نے کہا کہ اے میرے سپاہیوں، آگ تیار ہو گئی ہے،
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ جیسے ہی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ رب العالمین اسی وقت قرآن نازل کرتا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بال بھی بھیکا نہیں ہوا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا۔ آگ کو اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا تھا، جلتے ہوئی انگار کو گلزار کر دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جب ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ کو اللہ رب العالمین نے گل گلزار کر دیا تھا۔ تو اسی لیے کسی شاعر کے اندر کہتا ہے، اسی لیے کسی شاعر کے اندر کہتا ہے، سر پہ اس نمرود کے جوتا لگانا ہے بہتر، سر پہ اس نمرود کے جوتا لگانا ہے مفید، مغز میں ہو جس کے مچھر نفرت و طغیان کا۔ یہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے کہ آگ سے صحیح سلامت نکل گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم تیرا خدا کہاں ہے؟ میں تیرے خدا سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے رب سے لڑائی کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے خدا سے لڑنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کی، رب العالمین یہ نمرود ایک کمبخت آپ تم سے لڑنا چاہتا ہے۔ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم نمرود کو جا کر کے، ارے میں تو دور کی بات ہے، میری جو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے مچھر، اس مچھر سے نمرود کو بتا دے لڑ کر دکھائی۔ نمرود کے لیے اللہ رب العالمین نے بناتا ہوا مچھر کو بھیج دیا۔ نمرود حاضر ہے، نمرود نے اپنے سپاہیوں کو، اپنے لشکر کو اکٹھا کر لیا، جمع کرنے کے بعد نمرود نے ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم تمہارا لشکر کہاں ہے، تمہاری سپاہی کہاں ہے، بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے سپاہی آنے والا ہے، میری لشکر آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا جو لشکر بھیجی ہے وہ مچھر دنیا کے اندر بھیج دیا ہے۔ ایک لنگڑا مچھر تھا، مچھر بہت سارا آیا فرعون کے نمرود کے پاس، بناتا رہا۔ ایک لنگڑا مچھر کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے مچھر تجھے ایک کام کرنا ہے، تو ایک پیر سے معذور ہے، تو لنگڑا ہے ٹھیک ہے، لیکن تجھے ایک کام کرنا ہے۔ وہ لنگڑا مچھر کہنے لگا رب العالمین میں تو معذور ہوں، میں تو ایک پیر سے چل بھی نہیں سکتا ہوں، میرا کیا کام ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لنگڑا مچھر جو تو کام کر سکتا ہے دوسرا مچھر نہیں کر سکتا ہے، میں تیری ذمہ داری دیتا ہوں کہ تجھے جا کر کے نمرود کے ناک میں تجھے جا کر کے گھسنا ہے، نمرود کے ناک میں تجھے گھسنا ہے جا کر کے۔ جب وہ لنگڑا مچھر کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اللہ رب العالمین نے جب امر دیا، حکم لے کر کے لنگڑا مچھر سارے مچھروں کے ساتھ آیا اور سارے مچھر بناتا رہا، نمرود کو کاٹتا رہا۔ اس طرح کرتے وہ لنگڑا مچھر کیا ہو گیا، جو پیر سے معذور تھا، جو بہانہ کر رہا تھا اللہ میرا کیا کام ہے، میں نہیں جا سکتا، اللہ نے بھیجا جا تو ہی کر سکتا ہے یہ کام، نمرود کے ناک میں جا کر گھسنا ہے۔ وہ نمرود کے ناک میں آ کر کے گھس گیا اندر، اور اندر گھس کر کے مغز میں آیا۔ مغز میں آنے کے بعد اسی لیے کہتا ہے کہ سر پہ اس نمرود کے جوتا لگانا ہے مفید، مغز پہ ہو جس کے مچھر نفرت و طغیان کا۔ یہ مچھر جب دماغ کے اندر گھس گیا، مغز کے اندر جب کاٹنے لگا لنگڑا مچھر، نمرود پریشان ہو گیا، کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے علاج کرواتے ہیں، سپاہیوں کو لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے اصل میں ایک صورت بتائی، مشورہ دیا کہ دیکھو میں ہمارا علاج کرنے کا تھا، علاج کر دیا، اگر ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا، پھر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا، ایک کام کرنا، سپاہیوں سے کہا کہ ایک کام کرنا، اس نمرود کے سر پر جوتے مارنا، جب تک جوتے مارو گے جب تک نمرود صحیح سلامت رہے گا۔ کیا کیا تھا؟ جو اپنے آپ کو خدا بول رہا تھا، میں سب کا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی ہوں، میں سب کا خدا ہوں، یہ خدا کا دعوے دار
सब सिपाहियों ने जूते मारते 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 नमरूद को हलाक व बर्बाद किया था। तो जितना भी जालिम इस दुनिया के अंदर है, जालिम हुक्मरान है, इसके ऊपर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजाब आएगा। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अरे दुनिया में आखिरत में तो अजाब होकर रहेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी बहुत सारे हुक्मरान आए और गए, बहुत सारे हुक्मरान आए और गए। क्यों नहीं आया? दुनिया के अंदर बहुत सारे आए और चले गए। ना गोरे सिकंदर, ना है कब्र दारा, ना गोरे सिकंदर है ना कब्र दारा, नामों के ना मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। दुनिया के अंदर सिकंदर भी आए थे, दुनिया के अंदर कब्र दारा भी आए थे, हाँ दुनिया के अंदर बहुत सारे बादशाह आए थे, लेकिन उनकी कब्रों में उनकी कब्र के नाम और निशान नहीं है, सब मिट गए हैं। बड़े बड़े बादशाह आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको निस्त नाबूद कर दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि किसी मुसलमान को मुसलमान के साथ जुल्म करना क्या है? ये जुल्म अजीम है, सबसे बड़ा गुनाह है। जो अपने भाई के साथ जुल्म करता है, बाप के साथ जुल्म करता है, वो भी सुन लीजिए, या बाप अपने बेटों के साथ जो जुल्म करता है वो भी सुन लीजिए, या जो भी सास अपनी बहू के साथ जुल्म करती है, मेरी माँ वो भी सुन लो कि अपनी बहू के साथ अत्याचार करने वाली सास, अपनी बहू के साथ जुल्म करने वाली सास, इसका अंजाम कैसे क्या होता है दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी। माँ होती है, माँ अपनी बेटी के लिए तरसती है। ये इसी माँ की बेटी जब ससुराल जाती है, जब तबीयत खराब हो जाती है तो माँ तरसते कि मेरी बेटी को मैं घर बुला लूं, मेरी बेटी की तबीयत खराब है। लेकिन ये भी तो किसी की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन के आई है, इसकी जब तबीयत खराब होती है तो तुम कहती हो कि हमारी बहू रोज रोज नाटक करती है, रोज रोज बहाना बनाती है। मेरी माँ शर्म करो, बीमार हर इंसान के पास है, हर इंसान के पास आते रहता है, लेकिन आपकी बेटी जिस तरह है उसी तरह ये भी किसी की बेटी है। किसी बहू के साथ आप जुल्म मत करना। बहुत सारे साथ जब मरती है तब बहुओं के साथ मरते वक्त क्या कहती जानते हैं? कि मेरी बहू मुझे माफ कर दो, मैंने अगर गुनाह किया तो मुझे माफ कर दो। क्यों कहती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजाब जब आता है ना तो ये सास कहती है, सास मेरी बहू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जुल्म किया था। मेरी माँ मेरी बहन सुन लो ध्यान से, किसी बहू के साथ कोई जुल्म मत करना, या बहू सास के ऊपर जुल्म करेगी। ये भी नहीं कि बहू घर की रानी है, नहीं, बहू होती है, माँ होती है, सास होती है। माँ अगर है तो माँ की तरह इसको रखना, बीवी है बहू है तो इसको बहू बना करके रखना, बेटी समझ करके रखना, जुल्म ज्यादती नहीं करना। अगर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसको कहते हैं? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से निस्बत करके कहा, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी। ए रब्बुल अल्लाह के नबी ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने अपने ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है, कौन? अल्लाह। या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने अपने नफ्स पर, मैंने अपने जान पर जुल्म को क्या कर दिया है? हर्रम, तो हराम करार दिया है। उसी तरह बैनकुम व बैन अल्लाह, इसी तरह तुम्हारे ऊपर किसी भी मुसलमान या किसी भी गैर मुस्लिम के साथ जुल्म करना भी हराम करार देता हूँ। यह नहीं कि तुम